دنیا میں 5 گناہ ایسے ہیں جن کے کرنے سے عورت قبر و حشر کے عذاب سے ہرگز نہیں بچ پاتی، قبر کی گرمی سے، جہنم کی آگ سے ہرگز نہیں بچ پاتی، طرح طرح کے عذابوں میں مبتلا کر دی جاتی ہے جو عورت دنیا میں 5 گناہ کرتی۔ آخر وہ 5 گناہ ہیں کون کون سے؟ آؤ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھتے ہیں کہ وہ 5 خطرناک گناہ ہیں کون کون سے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک عبرت ناک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کسی گاؤں میں ایک خوبصورت عورت رہا کرتی تھی، بڑی ہی حسین و جمیل تھی، اللہ نے بڑے ہی حسن سے نواز رکھا تھا، شہزادی تھی، لوگ اس کے حسن کی تعریف کیا کرتے تھے۔ وہ جتنی خوبصورت تھی نا، اس سے کہیں زیادہ وہ بدصورت تھی۔ جتنی وہ شکل کی خوبصورت تھی اتنی دل کی خوبصورت نہیں تھی، دل کی بدصورت تھی، نیک سیرت نہیں تھی۔ اللہ کرنا ایسا ہوا اس عورت کو ایک خطرناک بیماری لاحق ہو گئی۔ بیماری نے کیا کیا؟ اس کی خوبصورتی کو بدصورتی میں تبدیل کر دیا، اس کے گورے چٹے رنگ کو کالے میں تبدیل کر دیا، زندگی کا سورج ڈھل گیا۔ بیماری اسے اس طرح کی خطرناک لگی کہ بیماری نے اس کی جان لے لی، موت کا فرشتہ آیا، روح نکال کے چلا گیا۔ اس خوبصورت عورت کا انتقال ہو گیا، یہ فوت ہو گئی۔ جب اس کی قبر کھودنے لگے، گورکن کہتا ہے کڑکتی دھوپ تھی، تتی ریت تھی، گرمی کا موسم تھا۔ جب اس کی قبر کھودنے لگے تو قبر میں آگ ہی آگے، آگ کے شعلے ہیں، تپش ہی تپش ہے، باہر بھی گرمی، اندر کچھ زیادہ گرمی ہے۔ گورکن کہتا ہے مجھے ایسا لگتا تھا جیسے چاروں طرف آگ جلی ہوئی ہے اور درمیان میں بیٹھا قبر کھود رہا ہوں۔ قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنی ہوئی تھی۔ خیر، اس عورت کا جنازہ پڑھایا گیا، اس کو کفن دیا گیا۔ جنازہ پڑھانے کے بعد جب اس کی تدفین کرنے لگے، جب اس خوبصورت عورت کو مٹی کے سپرد کرنے لگے، دفن کرنے لگے، تو عزیز و اقارب نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا کہ قبر کے اندر کیڑے ہی کیڑے ہیں، قبر کے اندر بچھو ہی بچھو ہیں، بچھو ہیں، کیڑوں نے منہ کھولا ہوا ہے، بچھوؤں نے منہ کھولا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری طرف غذا بھیج رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری جو ڈیوٹی لگائی ہے کہ ہم نے بس اسی میت کو کھانا ہے، وہ میت ہماری طرف آ رہی۔ اللہ اکبر! ابھی اس کی تدفین کر ہی رہے تھے، اس خوبصورت عورت کی ماں وہاں آ گئی۔ ماں نے تمام لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، لوگو، یہ وہ بدبخت لڑکی جس کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنی ہوئی ہے، یہ بدبخت دنیا میں 5 گناہ کیا کرتی تھی۔ مجھے یقین ہے کہ ان 5 گناہوں کی سزا اس بدبخت کو، اس گنہگار لڑکی کو مل رہی ہے۔ وہ 5 گناہ کون کون سے تھے؟ نمبر 1، میری بیٹی، یہ بدبخت لڑکی، یہ گنہگار اور جہنمی لڑکی غیر محرم مردوں کے سامنے بناؤ سنگار کرتی تھی، ہار سنگار کرتی تھی، بالوں کو کٹوا کر غیر محرم مردوں کے سامنے جا کے ان کی خواہش پوری کرتی، نمائش کرتی۔ اس کم بخت نے میرے محلے میں رہنے والے جوانوں کو جہنم کی طرف دھکیلا ہوا تھا، جہنم کی طرف دھکیل رہی تھی۔ میں اسے سمجھاتی تھی، بیٹی ایسا نہ کیا کرو۔ میں گزری ہوئی امتوں کے قصے کہانیاں سناتی تھی، عذاب سناتی تھی، تو آگے چیخ کر چلا کر مجھے کہتی تھی، منہ بند کر، تمہاری یہ جھوٹی کہانیاں مجھ پر ہرگز اثر نہیں کریں گی۔ میرے اوپر تہمت لگاتی تھی، میں ماں تھی، یہ بیٹی تھی، میرے اوپر تہمت لگاتی تھی۔ اس نے میرے اوپر تہمت لگا کے مجھے زمانے میں بے عزت کیا، مجھے ذلیل کیا۔ جب میں سمجھاتی تھی تو میرے آگے بک بک کرتی تھی۔ اس کے اوپر جہنم واجب تھی۔ آج میں اس کے مرنے پر نہیں رو رہی، آج میں خوشی کے آنسو بہا رہی ہوں۔ مالک، شکر ہے تیرا کہ یہ بلا تیری طرف ہی چلی گئی ہے، نہیں تو یہ معاشرے کو برباد کر دیتی، یہ میرے محلے کو تباہ و برباد کر دیتی، اجاڑ دیتی۔ اسی کی وجہ سے عذاب آتا، ہم سب عذاب میں مبتلا ہو کے تباہ و برباد ہو جاتے۔ شوہر کے آگے زبان چلایا کرتی تھی، تیز زبان چلایا کرتی تھی، چیخ کر بات کرتی، چلا کر بات کرتی۔ تیز زبان چلانے والی عورت کی زبان آج قبر کے کیڑے کھا رہے ہیں۔
قبر کے بچھو کھا رہے ہیں میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، کبھی بھول کر کے بھی اپنے والدین کے آگے اونچی آواز میں بات مت کرنا، شوہر کے آگے اونچی آواز میں بات مت کرنا، چیخنا نہیں، چلانا نہیں۔ اگر تیز زبان چلاؤ گے یاد رکھنا تمہاری اسی زبان کو کل قبر میں کیڑے کھائیں گے، بچھو کھائیں گے، وہاں تو تمہیں بچانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ میرے نبی نے فرمایا معراج کی رات میں نے جہنم کا نظارہ کیا، جہنم کی طرف جھانک کر کے دیکھا، میں نے دیکھا کچھ عورتیں ہیں جو اپنے بالوں کے ساتھ لٹکی ہوئی ہیں، چیخ رہی ہیں، چلا رہی ہیں۔ میں نے پوچھا ان کو کن گناہوں کی وجہ سے عذاب دیا جا رہا ہے؟ مجھے بتایا گیا یہ وہ بدبخت عورتیں تھیں جو غیر محرم لوگوں کے سامنے بناؤ سنگار کیا کرتی تھی، بال کٹوایا کرتی تھی، نمائش کیا کرتی تھی۔ انہوں نے جوانوں کا جینا حرام کر رکھا تھا، جوانوں کی زندگی برباد کر رکھی تھی۔ میں نے دیکھا کہ جہنم میں کچھ عورتیں ایسی ہیں جو اپنی زبان کے ساتھ لٹکی ہوئی ہیں۔ میں نے پوچھا ان کو کن گناہوں کی وجہ سے عذاب دیا جا رہا ہے؟ مجھے بتایا گیا یہ وہ بدبخت عورتیں ہیں جو اپنے شوہر کے آگے تیز زبان چلایا کرتی۔ چوتھا گناہ یہ کرتی تھی، یہ ناشکری کیا کرتی تھی، شوہر کے آگے ناشکری کیا کرتی تھی، شوہر کے احسانوں کو جتلایا کرتی تھی۔ میرے نبی نے فرمایا معراج کی رات میں نے جہنم میں جھانک کر دیکھا تو وہاں عورتوں کی اکثریت تھی۔ جب جنت میں نے دیکھا، نظارہ کیا تو وہاں میری امت کے فقیر لوگ زیادہ تھے، جہنم میں عورتیں زیادہ تھیں اور جنت میں میری امت کے فقیر لوگ زیادہ تھے۔ اچھا فقیر لوگ کون سے ہیں؟ یہ جو بھکاری مانگنے والے ہوتے ہیں، انہی کو تم لوگوں نے فقیر سمجھ رکھے؟ ہرگز نہیں۔ فقیر اور بھکاری کے درمیان فرق ہوتا ہے۔ فقیر کسے کہتے ہیں، بھکاری کسے کہتے ہیں؟ جسے دنیا ٹھکرا دے اسے بھکاری کہتے ہیں، اور جو دنیا کو ٹھکرا دے اسے فقیر کہتے ہیں۔ جنت میں میری امت کے فقیر لوگ زیادہ تھے، وہ لوگ زیادہ تھے جنہوں نے دنیا کو ٹھکرا دیا تھا۔ صحابہ نے پوچھا آقا جہنم میں عورتوں کی اکثریت کیوں تھی؟ آخر عورتیں کن گناہوں کی وجہ سے جہنم میں گئیں؟ میرے نبی نے فرمایا وہ دنیا میں دو بڑے گناہ کیا کرتی تھی۔ ایک تو وہ شوہر کی ناشکری کیا کرتی تھی، دوسرا وہ کفر کیا کرتی تھی۔ شوہر کی ناشکری کرنے والی عورت بھی کل قیامت کے دن جہنم میں جائے گی۔ پانچواں گناہ، سب سے بڑا گناہ یہ کرتی تھی کہ یہ نماز نہیں پڑھا کرتی تھی۔ ہائے ہائے، نماز پڑھ اس سے پہلے کہ تیری نماز پڑھی جائے۔ او میرے مالک، ہم سب کو نماز پنجگانہ با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو نیک بنا دے، ہم سب کو ایک بنا دے مالک، ہم سب کو وہ نیک کام کرا دے جس پر تو بھی راضی ہو جائے، تیرا حبیب بھی راضی ہو جائے۔ میں دعا کرتا ہوں مالک میری حاضری قبول فرما، مالک ہمیں اچھی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔